اور بالخصوص اس دور پرفتن میں صحابہ کی عظمت اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں گاہے باگاہیں ضرور ہوتی رہنی چاہیے، ورنہ صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے غلط عقیدے، غلط طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھوگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں تبرع، یعنی آپ کی شان کو گھٹا کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نمبر 1 پہ لاتے ہیں۔ تو بحمدہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے نہجے پہ چلنے والے لوگ، ہم تمام صحابہ کے شان بھی بیان کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں رکھنے کو عطا فرمایا، اور اسی نہجے پر ہم اپنی ایمان اور عقائد پر قائم رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی بھی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں کبھی بھی اپنے زبان پہ غلط لفظ یا غلط حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اسی انداز سے رہے جس انداز سے اللہ کے رسول نے ہمیں رکھنے کا حکم فرمایا۔ بحمدہ تعالی تمام صحابہ کے حق میں ہم لوگ اچھے عقیدہ رکھتے ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار کی شان بھی اچھے انداز سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں آج آپ سماعت کریں گے، کیونکہ 18 تاریخ یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر وقت بچا تو تقریر کے آخری حصے میں آپ کی شہادت کے تعلق سے جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے ذرا ان کی شان اور عظمت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا لقب کیوں پڑھا وہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت ابی العاص ہے، اور آپ کے والدہ ماجدہ جن کا نام تاریخ میں عروہ بنت قریظ ملتا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت خلیفہ اول یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پیش کی۔ جو ہی آپ نے اسلام کی دعوت دی، بغیر کسی تردد اور تعامل کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا بڑا دردناک واقعہ ہے، جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پورا خاندان آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے چچا جن کا نام تاریخ میں حکم بن ابی العاص ملتا ہے، اس نے آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور کہا، اے عثمان، جب تک مذہب اسلام نہیں چھوڑو گے، جب تک تم پیغمبر اسلام کی محبت کو اپنے سینے سے نہیں نکالو گے، جب تک مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، یہ بندش کو کھولنے والا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ مقدس ذات، آپ کی جگہ اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو صاحب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا، لیکن یہاں کوئی عام انسان نہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، ایک بات سن لو، اگر آپ میرے جسم کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم بھی کر دو گے، جب بھی میرے دل سے محبت اسلام کو نہیں نکال سکتے ہو، جب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، جب بھی اللہ کے رسول کے مقدس دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس پختگی اور اس وابستگی کو دیکھنے کے بعد یاد رکھنا آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑا اور رہا کرنا پڑا۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اسلام میں ہم پختگی کے ساتھ، بڑی پکی اور مضبوطی کے ساتھ اسلام سے وابستگی رکھے، اسلام میں کما حق ہو ہم داخل ہو جائیں،
تو یاد رکھنا مسلمانوں، پھر ہمارے پاس ہمارے مخالف ہزاروں بددین ہو جائے پھر بھی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام سے اگر صحیح وابستگی ہماری اور آپ کی ہو جائے، اسلام سے صحیح محبت اور عقیدت ہماری اور آپ کی ہو جائے، تو ہزاروں باطل ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے ایمان کا سودا کرے، تو سچی پکی وابستگی اسلام ہونے کے بعد انسان اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سچی پکی وابستگی اسلام کو دیکھنے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے اپنے بندشوں کو کھولا، جو رسی سے آپ کو جکڑ دیا تھا وہ سارے بندش کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ کو پھر وہ رہا کرتا ہے، آپ کو آزاد کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لو اور اعلان کر دو کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام سے سچی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے فرامین پہ عمل کریں، قوانین اسلام پہ عمل کریں، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، پیغمبر اسلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ آج مجھے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو ہم اپنی شادیوں میں غیروں کے طریقوں کو تو اپنانا شروع کر دیے ہیں اور اپنا رہے ہیں، لیکن ہم نے پیغمبر اسلام کے طریقوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی پرورش تو کرنی ہے لیکن غیروں کے طریقے پہ ہم پرورش کر رہے ہیں۔ وہیں پہ کاش ہم نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا، وہیں پہ ہم صحابہ کی زندگی کو مطالعہ کیے ہوتے کہ انہوں نے اپنے اولادوں کی کس انداز سے پرورش کی ہے، انہوں نے اپنے بال بچوں کو کس انداز سے تربیت اور تعلیم دیا ہے۔ اگر اس نہجے پہ ہم اپنے اولاد کو تربیت دیے ہوتے تو آج میری اولاد نافرمان نہیں بلکہ وہ فرما بردار بنتی ہوئی نظر آتی۔ تو اسلام سے سچی اور پکی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلمہ بھی پڑھیں اور آپ مسلمان بن کے رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کے قوانین پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے آپ کریں، جن سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے۔ یہ اسلام سے سچی وابستگی اور پکی وابستگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے سچے دیوانے بن جاتے ہیں، سارے خاندان والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، میرے جسم کو کاٹ کر کے اگر آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر دو گے یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مذہب اسلام کو چھوڑو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سچی پکی وابستگی کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان و عظمت کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شمار انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ یاد رکھنا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ صاحب اولاد بھی ہوئے، کوئی بیٹا والے بنے، کوئی بیٹی والے بنے، اور بڑے مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جو انبیاء کرام نے جنہوں نے اپنے بیٹیوں کا نکاح ان سے فرمائے ہیں، یعنی انبیاء کرام نے جنہیں اپنے داماد بنائے ہیں، جن سے اپنی بیٹیوں کو منسوب فرمائے ہیں، بڑے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں وہ مقدس ذات جو انبیاء کرام کے داماد بنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، آج دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کلیکٹر کی بیٹی سے نکاح کر لے تو داماد کا کالر ٹائٹ ہوتا ہے کہ صاحب میرا سسر کوئی عام انسان نہیں ہے، فلاں علاقے کا ڈی ایم اور کلیکٹر ہے۔ یاد رکھنا کوئی عامدار کی بیٹی سے نکاح کر لے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں کسی عام انسان کا داماد نہیں بلکہ فلاں علاقے کے عامدار کا میں داماد ہوں۔ یوں ہی کسی خاصدار سے یا دنیاوی بڑے عہدے دار انسان سے رشتہ جڑ جاتا ہے، آدمی کا کالر ٹائٹ ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ساری دنیاوی عہدے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ لوگ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد کسی عام انسان کے نہیں بلکہ اللہ کے مقدس نبیوں کے داماد بنا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کے حامل چیز ہے، لیکن یاد رکھنا اسی معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فوقیت
جو شان امتیازی شان آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو وہ شان حاصل نہیں ہے۔ یاد رکھنا حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دنیا میں یا قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ یاد رکھیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر ایک نبی کی دو شہزادیاں آئی ہو، ایک نبی کی دو شہزادیاں آئی ہو، یا ایک نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر کسی شخص سے فرمائے ہو۔ یہ امتیازی شان اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کی مقدس ذات ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم پیغمبراں ہے، مکی مدنی آقا نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، مولا کائنات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آپ کی پہلی شہزادی جس کا نکاح آپ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، ان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس کے بعد ان کے وصال کے بعد جو دوسری شہزادی تھی جن کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ پھر 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہوتا ہے۔ دوسری بیٹی کے وصال پر میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا، اے عثمان غنی، اگر اللہ تعالی مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتا تو یہ کہ بعد دیگر میں ان تمام بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے حضرت عثمان غنی کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ میں حضرت عثمان غنی کتنے محبوب تھے، کتنے پسندیدہ تھے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی مجھے 40 بیٹیاں عطا فرماتا تو یہ کہ بعد دیگر اے عثمان ہر ایک کا نکاح میں تم سے کر دیتا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے کہ صاحب یہ مقام اور یہ شان قیامت تک کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا کہ ایک نبی کی، وہ بھی امام الانبیاء کی، وہ بھی سید الانبیاء کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی نے اپنے سنن میں اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ عبداللہ جوفی کہتے ہیں کہ میرے ماموں حسین جوفی نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ عثمان غنی کا لقب ذوالنورین پڑھا ہے، کیوں ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ لفظی ترجمہ اس کا ہوتا ہے دو نور والے۔ آخر یہ لقب حضرت عثمان غنی کو کیسے حاصل ہوا؟ تو یاد رکھنا وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک اس پورے روئے زمین میں کسی انسان کے نکاح میں کسی ایک نبی کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد دیگر نہیں آئی ہے۔ اگر یہ مقام اور یہ شان کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، اس لیے ان کا لقب ذوالنورین ہو گیا، 2 نور والے۔ اور اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پہ پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اندازہ کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ قدیم الاسلام ہیں، آپ خلیفہ سوم ہیں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی شان اور یہ عظمت ہے۔ تو اس معاملے میں یہ امتیازی شان آپ کو حاصل ہے، کسی اور شخص کو یہ شان حاصل نہیں ہے کہ ان کے نکاح میں یہ کے بعد دیگر کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہو۔ اگر یہ شان امتیازی کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان اور عظمت ان کو عطا فرمائی۔ یاد رکھیں دنیا کے عام انسان تو کیا، اللہ کے مقدس فرشتے حضرت عثمان غنی سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ سنے بھی ہوں گے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں آرام فرما ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی پنڈلی شریف یا ران شریف سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، میرے آقا اس انداز سے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے
کہ اتنے میں میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب تشریف لائے میرے آقا اسی انداز سے آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم اسی حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اب بھی میرے آقا اسی انداز سے آرام فرما ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی حجرے پاک میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جب آپ تشریف لائے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے ہیں تو میرے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو بھی درست فرمائے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں صحابی چلے گئے، اس کے بعد میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ اسی انداز سے لیٹے رہے، نہ اٹھ کے بیٹھے، نہ اپنے کپڑے کو درست فرمائے۔ فاروق اعظم آئے، اسی انداز سے لیٹے رہے، نہ آپ اٹھ کے بیٹھے، نہ اپنے کپڑے کو درست فرمائے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے ہیں تو یا رسول اللہ آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے ہیں اور اپنے کپڑے کو درست بھی فرمائے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں مدینے کے تاجدار؟ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، الا استحی من رجل، کیا میں ایسے شخص کی حیا نہ کروں ایسے شخص سے کہ جس سے اللہ کے مقدس فرشتے حیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت عثمان غنی کی شان نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں ایسے شخصیت سے حیا نہ کروں ارے جن سے اللہ کے مقدس فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور فرشتے کیا، یہاں تو مدینے کے تاجدار امام الانبیاء ان سے حیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ یہ خلیفہ سوم ہے، تیسرے خلیفہ ہے، 12 سال آپ کے دور خلافت رہی ہے، بے شمار فتوحات آپ نے حاصل کیے، بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت دیکھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں آپ کو شہادت کی بھی بشارت دی اور آپ کو جنتی ہونے کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو لیتے ہیں، ان تینوں صحابہ کو لے کر کے احد پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ جو ہی احد پہاڑی پہ چڑھے ہیں تو علماء فرماتے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں شخصیتیں اللہ کے رسول ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ جب پہاڑ پہ چڑھے ہیں احد پہاڑی کے اوپر، جاتے ہی اس پہاڑی پہ زلزلہ جیسا انہیں حرکت ہونے لگتی ہے، وہ پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدم شریف کو اس پہاڑی پہ یوں مارتے ہیں اور فرماتے ہیں تو ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے احد پہاڑی تجھے معلوم نہیں آج تیرے اوپر کون ہے؟ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں سے دو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، دو باتیں ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ ان پہاڑوں پر بھی ہے۔ میرے آقا قدم شریف کو مارتے ہیں، مارتے ہی پہاڑی کا ہلنا بند ہو جاتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کب شہید ہونے والے ہیں، برسوں بعد شہید ہونے والے ہیں، لیکن آج ان کے روبرو میرے آقا ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے عطا سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ڈھکی
چھپی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، کائنات میں جو ہو چکا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے، آپ عالم ما کان وما یکون ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جبھی تو میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں اور آپ ان دونوں کی روبرو یہ شہادت کی خبریں دے رہے ہیں کہ اے احد پہاڑ تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ آج تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ نبی سے تو سرکار مراد ہے ہی، اور صدیق سے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور یہ شہید کون ہے؟ 2 ذات اور تھی وہاں پہ، ایک حضرت فاروق اعظم کی اور ایک ذات حضرت عثمان غنی کی۔ تو یہ شہادت کی خبر دے کر کے نبی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خبردار میرے علم غیب پہ کوئی اعتراض نہ کرنا، خبردار میرے علم غیب پہ کوئی انگلی مت اٹھانا۔ اللہ کے عطا سے جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں، ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یاد رکھیں اس طرح سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر برسوں پہلے احد پہاڑی کے اوپر آپ نے عطا فرما دی، اور وہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان عظمت دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو شہادت کا واقعہ خاص کر کے آج ان کے بتانا چاہوں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اسلام کے ان مقدس ہستیوں نے، اللہ کے رسول کے ان جانثاروں نے کس انداز سے اسلام کی آبیاری کی ہے اور کس انداز سے پیغمبر اسلام سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے ایک باغ میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، باغ کے اندر تھا، باغ میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا وہ دروازہ بند تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں باغ کے اندر ہوں، اتنے میں ایک صاحب باغ کے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتے ہیں یعنی دروازہ کھولنے کے لیے کہا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو، افتح لہ الباب یعنی دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، میں نے ان کو سلام کیا اور سرکار کی بشارت ان کو سنائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اندر تشریف لائے، پھر کوئی دروازے پہ آئے دوسرا صاحب، انہوں نے بھی دروازے کو کھولنے کے لیے کہا، میرے آقا نے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا افتح لہ الباب وبشر بالجنہ، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا کہ دروازے پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر یہ اندر آ گئے، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے ان کو بشارت دے دی جنت کی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ اندر آ گئے، پھر تیسرا شخص دروازے پہ آتا ہے، انہوں نے بھی دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھولنے کے لیے کہا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افتح لہ الباب وبشر بالجنہ الا بلوى تصیبہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تیسرے نمبر پہ آیا ہے آنے والے کے لیے دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو، اس بات پر کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں گی جب اس پہ وہ صبر کرے گا اللہ اس کی برکت سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب تیسری بار میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے، میں نے ان کو بشارت دی اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ پہ مصیبتیں آئیں گی اور آپ کو ان مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، اس کی برکت سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا واللہ المستعان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ مددگار ہے، اللہ میرا معین اور مددگار ہے، یعنی جب مصیبتیں آئیں گی اللہ میری حفاظت فرمانے والا، اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ میں یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول باغ کے اندر ہے، دروازے پہ کون ہے میرے آقا جانتے ہیں، جبھی تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دوسرے نمبر پہ کون آ رہا ہے میرے آقا کو اس کا بھی علم ہے، تیسرے نمبر پہ کون آنے والے ہیں میرے آقا کو اس کا بھی علم ہے۔ اب کہا گئے وہ چاہیے
اسرائیل جو اللہ کے رسول کے علم کے تعلق سے بکتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب انہیں معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میرے آقا باغ کے اندر ہے، اب دروازے کے باہر کون ہے؟ میرے آقا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، یعنی آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ گویا مدینے کے تاجدار یہ جانتے ہیں کہ آنے والا کوئی اور نہیں، میرا یار غار صدیق اکبر آ رہا ہے، اور آنے والا کوئی اور نہیں، فاروق اعظم آ رہا ہے، عثمان غنی آ رہا ہے۔ اے لوگوں، جو باغ کے اندر رہ کر کے دروازے کے باہر کون ہے، جب اسے جانتے ہیں تو یقیناً ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ڈھکی چھپی چیز کا علم اپنے پاس رکھتے ہیں اللہ کے عطا سے۔ علم غیب تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی جنت کی بشارت، فاروق اعظم کو بھی جنت کی بشارت، حضرت عثمان غنی کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ وہ صحابہ ہے۔ آج جو لوگ بکتے ہیں نا صحابہ کے تعلق سے، صحابہ ان کے تعلق سے غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، اور اسی لحاظ سے کوئی صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی رافضیت اور شیعت کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، صاحب کوئی مولائی ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فرقے آ گئے ہیں، لوگ اپنی ذہنیت اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں تمام صحابہ برحق ہے۔ اب ان کے آپسی معاملات جو ہیں، آپسی اختلافات ہیں، ان مشاجرات میں گر کے ہمیں اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا میرے سارے صحابہ حق پر ہے، تو ہمیں حق پہ ماننا ہے، ہمیں ان سب کو حق پہ ماننا ہے، ان کے تعلق سے اچھا عقیدہ رکھنا ہے۔ سرکار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم کو بھی جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان غنی کو بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جنت کی بشارت کون دے سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ جاؤ تم جنتی ہو گئے، جاؤ تم جنتی ہو گئے؟ ارے یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو مالک کی جنت ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ مالک کی جنت کوئی اور نہیں، تمام نبیوں کے امام مدینے کے تاجدار مالک کی جنت ہے۔ جبھی تو اپنے غلاموں کو جنت بانٹ رہے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شان، ان کی عظمت اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 سال دور خلافت ہے، 12 سال تک آپ خلافت کے دور خلافت میں رہے، اور یاد رکھنا ایسے ایسے فتوحات ہے کہ اگر ان فتوحات کو گنانے لگوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اتنے سارے فتوحات آپ نے حاصل کیے، جہاں اسلام نہیں تھا وہاں تک آپ نے اسلام کو پہنچایا، اسلامی نہجے، اسلامی طور طریقے، اسلامی ممالک میں آپ ان کو بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت تو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جبھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ اندازہ کریں جنت میں جو نبی کا ساتھی بنے ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، انہی کو ملتا ہے جو اسلام اور اللہ کی رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی سخاوتی اللہ اکبر کبیرہ، کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا کہ اپنے دور حیات میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں جب کبھی بھی آپ نے مدد اور تعاون کے لیے اعلان فرمایا ہے، سب سے پہلے اگر تعاون کسی کی پہنچی ہے، کسی کی مدد پہنچی ہے مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مجاہدین کو کھانے پینے کے انتظام کے لیے، یا مجاہدین اسلام کی سواری کے لیے اگر پہلے نمبر پہ کسی کی مدد پہنچی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کی مدد ہے۔ آپ کو معلوم نہیں جنگ تبوک کے موقع پہ اسی کو جیسے اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والے لشکر، یاد رکھنا بڑی تنگ دستی تھی، 10 سالی کا ماحول تھا، تبوک میں لڑائی لڑنی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اعلان پہ
200 ऊंट मां साजो सामान का आपने ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह उस्मान की जानिब से 200 ऊंट मां साजो सामान के। फिर दोबारा मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, फिर 200 ऊंट का आप ऐलान करते हैं, फिर तीसरी बार ऐलान करते हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 1000 ऊंट मां साजो सामान के आप जैसे उसरा के लिए अता कर देते हैं, दे देते हैं। और बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि हजरत उस्मान गनी धीरे से उठते हैं और अपने आस्तीन में 1000 दिनार लेकर के मेरे आका की गोद में ला करके रख देते हैं। यानी 1000 ऊंट मां साजो सामान के, प्लस फिर ये इतनी रकम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में पेश करते हैं। ये है आपकी सखावती। और सखावती के ताल्लुक से आपने सुना है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने कई मरहले ऐसे आए हैं कि जब आपने दुनिया ही में मेरे आका के हाथों से जन्नत को खरीदा है। बीरे रूमा आपने सुना होगा, जब सरकार हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो अहले मदीना मुसलमानों के लिए पीने के पानी की बड़ी दिक्कत थी, मीठा पानी वहां जल्दी मिलता नहीं था। एक ही कुआं था पूरे मदीने में, जो मदीना शरीफ से 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये कुआं है जिसका नाम बीरे रूमा है। आज उस कुएं का नाम बीरे हजरत उस्मान है। याद रखना, वो यहूदी उस कुएं का मालिक था। वो यहूदी क्या करता था, पानी निकालता था, पूरे मदीने में बेचा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका हिजरत करके मदीना आए, अंसार सहाबा है, मुहाजिरीन है, सबके लिए पानी की किल्लत है। पानी पिया जाए तो कहां से पिया जाए। मेरे आका ने उस्मान गनी को तरगीब दिलाई। मेरे आका ने फरमाया जाओ उनसे सौदा करो, वो क्या कहता है। यहूदी के पास गए, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बोल कितना सौदा करेगा, कितने में सौदा करेगा। कहा मैं क्यों सौदा करूं, मेरी तिजारत होती है, यहां से मेरा धंधा होता है, मैं पानी बेचता हूं, लोग खरीदते हैं, अच्छा पैसा आता है। कहा बोल मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कहा आधा आधा कर सकते हैं, आधा बेचूंगा आधा रखूंगा। कहा बोल आधे की कीमत क्या है। कहा आधे की कीमत में 12,000 दिनार लूंगा। कहा मंजूर है, 12,000 दे देते हैं। अब आधा कुआं कैसे बेचे, तो उलमा फरमाते हैं कि उस पर यहूदी ने कहा कि एक दिन आप पानी भरना, एक दिन मैं पानी भरूंगा। अब यहूदी सोचा कि अब मुझे इतनी बड़ी रकम भी मिल रही है और साथ ही साथ दूसरे दिन पानी बेचने का भी मौका मिलेगा, दोनों चीज दोनों तरह से मुझे फायदा है। हजरत उस्मान गनी 12,000 दिनार दिरहम देकर के साहब आधा कुआं खरीदते हैं। और मुआहिदा ये होता है कि एक दिन हम पानी भरेंगे, हम मुसलमान, और एक दिन तुम पानी भरोगे। कहा ठीक है। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती, उस्मान गनी ने खरीदा, मुसलमानों के नाम पे वक्फ कर दिया। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती थी, मुसलमान इतना पानी ले लेते थे कि दूसरे दिन खरीदने की नौबत ना आए। इस तरह से यहूदी का धंधा खत्म हो जाता है। सोचा यार अब आधा रख करके भी क्या करूं, वो भी बेच देता हूं। बाद में 8,000 दिनार में उसका भी सौदा हो गया। पूरा कुआं खरीदा और मुसलमानों के नाम पे हजरत उस्मान गनी ने वक्फ कर दिया। सरकार की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह वो कुआं जिसे बीरे रूमा कहा जाता है, जिसका मालिक यहूदी था, या रसूल अल्लाह मैंने इतनी रकम दे करके खरीदा है और मुसलमान के नाम पे वक्फ कर दिया। मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं उस्मान गनी इधर तूने कुआं मुसलमान के नाम पे किया है, अल्लाह ने जन्नत का मकान तेरे नाम कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है दीन की खिदमत, ये है दीन की खिदमत। आज पानी की कदर हमें और आपको कहा है। आज पानी आ जाए तो साहब हम गाड़ियों को धोने में इतना पानी बहा देते हैं कि पूरी गली, पूरा रोड पानी से जलथल हो जाता है। जिधर देखो पानी ही पानी है। पानी की इतनी फजूल, इतने बर्बादी हम कर रहे हैं, हमें पानी की कदर क्या महसूस होगा। पानी की कदर उन साहबा से पूछो जो रेगिस्तानों में चल करके जिहाद के लिए जाते थे, एक एक कतरे के पानी के लिए तरसते थे, प्यास बुझाने की गरज से साहब शिद्दत की प्यास हो जाती थी, पानी की किल्लत की वजह से वो परेशान हाल नजर आते थे। पानी की कमी का एहसास करना हो, जाओ करबला की सरजमीन पे पूछो अहले बैते अतहार से कि पानी की क्या कीमत होती है। आज पानी के हम फजूलियाबी करते हैं, फजूल खर्च करते हैं। साहब आज पानी है फिर भी साहब क्या करेंगे, बिल्कुल पानी बहाने की गरज से अब साहब रोड पे हम पानी मारते रहेंगे, कभी इधर बहाएंगे कभी उधर बहाएंगे। आपकी जरूरत पूरी हो गई, आप मशीन बंद कर दो, आप फजूल खर्ची मत करो। एक एक कतरा जो पानी का बहा रहे हो, याद रखना उलमा ने मसला यहां तक बयान फरमाए हैं, वजू में अगर एक लोटा पानी से आपका वजू मुकम्मल हो जाता है तो उससे ज्यादा अगर एक कतरा भी पानी आपने ज्यादा बहाया तो उसका भी हिसाब रब की बारगाह में देना है। यहां तो वजू में यह मसला है, यहां रोड और गाड़ी धोने में साहब इधर उधर पानी बहाने में ना जाने हमने कितने लीटर, हजारों लीटर पानी बहा दिए होंगे। कैसे कैसे अल्लाह की बारगाह में हिसाब दोगे, एक एक कतरे का हिसाब देना है। लिहाजा पानी
یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک دن پانی نہ ملے ہمارا حلق سوکھ جائے، ایک دن پانی نہ ملے ہمارا گزارا نہ ہونے پائے۔ صاحب 10-12 گھنٹے کا روزہ رکھے، ہم نے پانی نہیں پیا، عصر کی نماز کے بعد سے بولنا بند ہو جاتا تھا، گلا خشک ہو جاتا تھا، بولنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی۔ بتاؤ 2-2 3-3 دن اگر پانی نہ ملے تو ان سے پوچھو پانی کی قدر، ان سے پوچھو پانی کی قیمت۔ اس لیے پانی کا احترام کرے، آپ جتنی ضرورت ہے اتنے تک استعمال کرے، جتنا نہانے میں لگتا ہے اتنا ہی لے، کپڑے دھونے میں جتنا لگتا ہے اتنا ہی لے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جتنی کی ضرورت ہے اتنا ہی لے۔ اگر فضول خرچ کرو گے تو ایک ایک قطرے کا حساب تمہیں رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے نام جنت کا محل عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا موقع آیا تھا، ایک بار ایک منافق ان کی نفاق یعنی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، بظاہر لوگ انہیں مسلمان سمجھتا تھا۔ ان کا ایک درخت تھا جو جھک کر کے اوپر سے ایک انصاری صحابی کے گھر پہ آ گیا تھا اور وہ پھل ان کے گھر پہ گرا کرتا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ سامنے والا میرے بازو والا ہے، ان کا جھاڑ ہے لیکن درخت تو ان کی جگہ پہ ہے، لیکن ٹہنیاں جھک کر کے میرے گھر کے طرف آ گیا ہے جس کی بنیاد پہ پھل میرے گھر پہ گرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اجازت کے بغیر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پھل کھا لے۔ یا رسول اللہ اس درخت کا سودا کیوں نہ کر لیا جائے تاکہ اس درخت کا مالک میں ہو جاؤں اور پھل بھی میرے بچے استعمال کرے تو کوئی گنہگار نہ ہو۔ سرکار نے وہ جو بظاہر مسلمان بنتا تھا منافق اندر سے، ان کو بلایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سودا کر لے، کیا لے گا اس کے بدلے میں؟ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں، اگر تو دنیا میں یہ درخت میری صحابی کو دے دے گا تو اس کے بدلے میں تجھے جنت کا درخت عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافق تھا، اندر سے نفاق رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ یہ خبر حضرت عثمان غنی تک پہنچی، آپ بھاگتے ہوئے اس منافق کے گھر میں آئے، فرماتے بول کتنا سودا ہے، کیا لے گا دنیا میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ کہا مدینہ شریف میں جو آپ کا فلاں باغ ہے وہ پورا باغ چاہیے، اگر آپ وہ پورا باغ میرے نام کر دو گے تو یہ درخت میں آپ کے انصاری بھائی کے نام کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی ہے، کتنے بڑے سخی ہیں، ایک درخت کے لیے، اور وہ بھی ایک درخت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے سودا۔ اس منافق نے سودا نہیں کیا تھا، اس سودے کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے آقا کو تھوڑی دیر کے لیے دلی رنجش ہوئی، اب حضرت عثمان غنی سرکار کو خوش کرنے کے لیے ایک درخت کے بدلے میں ایک باغ عطا کر رہے ہیں۔ فرماتے چل میں نے تیرے نام پہ وہ باغ کیا، وہ درخت خریدے اور انصاری صحابی کے نام کیے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے فلاں انسان سے آپ درخت کا سودا کر رہے تھے۔ ہاں عثمان غنی، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جنت کا درخت دے دوں گا اس کے بدلے میں، انہوں نے سودا طے نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ اگر میں اس درخت کا سودا کر لوں تو وہ جو جنت کا درخت آپ نے ان کو دینے کا وعدہ فرمایا تھا کیا عثمان کو مل جائے گا؟ میرے آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان تم نے درخت خرید لیا ہے، ادھر تو نے درخت خریدا ہے، ادھر اللہ نے وہ جنتی درخت تیرے نام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ایسی سخاوت آج کہاں ہے؟ آج ہم اگر 100 روپیہ مسجد مدرسے کو دے دے تو صاحب اعلان ہوتا ہے فلاں سیٹ نے 2000 دے دیا، اور نہیں دیے تو صاحب پھر بھی وہ اگر دیں گے تو عوام کے سامنے دیں گے، یعنی اعلان کر کے دیتے ہیں اور اپنے آپ کی سخاوتی اور فیاضی کا اعلان کرواتے ہیں۔ خبردار، اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو تیرے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہاں اگر 10-20 ہزار روپیہ ہم نے لگا دیا تو صاحب چائے کی دکان میں الگ سے چرچا، پان کی ٹپری میں الگ سے چرچا، ان نمازیوں کے پاس الگ سے چرچا، فلاں مسجد کو میں نے اتنا دیا، فلاں مسجد والوں کے پاس چرچے تاکہ میری شہرت ہو۔ یاد رکھنا اگر اس غرض سے آپ نے دیا ہے تو دنیا میں شہرت تو مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں پوٹلی بنا کر کے تیرے چہرے پہ مار دے جائیں گے، اس کا کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا۔ اگر آخرت میں اس کا جزا چاہتے ہو تو یہاں بن مٹھی خدمت کرو، بن مٹھی فیاضی کرو، بن مٹھی سخاوتی کرو، غریب آئے دے دو، امیر آپ کے دربار آپ کے پاس کوئی ایسا پریشان حال آئے انسان آئے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ان کی مدد کر دو، انشاءاللہ ادھر آپ ان کی مدد کرو گے ادھر رحمت الہی تیری مدد کرتے ہی بھی نظر آئے گی۔
لیے یاد رکھیں ہماری فکر اچھی ہونی چاہیے، سوچ اچھے ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ شان عظمت ہے کہ صاحب ہمیشہ لٹاتے رہتے تھے، ہمیشہ فیاضی کرتے رہتے تھے۔ بڑی شان کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں شہادت کے واقعات کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس انداز سے آپ شہید ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کو سنبھالتے ہیں، تیسرے خلیفہ بنتے ہیں، تو آپ مصر کا ایک گورنر اپنی جانب سے بھیجتے ہیں۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی سرح، اس نام کا آدمی تھا، لیکن مصر جانے کے بعد وہ ظالمانہ حرکتیں وہاں پہ شروع کر دیتا ہے کرنا، یعنی وہاں کے لوگ ان سے پریشان ہو گئے۔ وہاں کے چند لوگ آ کر کے حضرت عثمان غنی کے دربار میں مدینہ طیبہ آتے ہیں، مصر سے آنے کے بعد کہتے ہیں اے عثمان غنی، اے امیر المومنین، وہ جو فلاں انسان کو آپ نے وہاں کا ہمارے ملک کا مصر کا گورنر بنایا ہے وہ ظالم ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے اور بےہودہ فعل کرتا ہے، لہٰذا آپ اس پر ان کو جزر و توبیخ کریں، ان کو سمجھائیں، ورنہ وہاں کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً خط لکھا اور ان لوگوں کو دیا کہ یہ خط ان کو لے جا کر کے دے دینا۔ یہ خط پڑھنے کے باوجود بھی وہ عبداللہ بن ابی سرح جس کا نام تھا، انہوں نے پھر بھی صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، پھر بھی بےہودہ اعمال کرتے رہے۔ اور جو لوگ آ کر کے مدینہ شریف امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ان کے خلاف شکایت کیا تھا، ان لوگوں کو دربار میں بلا کر کے قتل کر دیا۔ جو ہی انہوں نے قتل کیا، مصر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اب وہاں سے 700 لوگ، مصر سے 700 لوگ مل کر کے مدینہ منورہ آئے۔ آنے کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام اجلہ صحابہ سے ملتے ہیں۔ یہ 700 لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا ہمارے مصر میں ایسے ایسے حالات ہے، گورنر اس طرح سے کر رہا ہے، آپ امیر المومنین سے کہے کہ ان کی فوراً حکم نامہ معزولی کا لکھ دے اور ان کی جگہ میں کسی دوسرے کو ہمارا گورنر بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت زبیر جاتے ہیں، حضرت طلحہ جاتے ہیں، یہ بڑے اجلہ صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے دربار میں آئے، کہا آپ وہاں کے جو گورنر ہے ان کی معزولی کے نام پہ آپ خط لکھ دیجئے اور کسی دوسرے کو وہاں کا آپ گورنر مقرر کر دیں۔ کہا آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، یہ جو مصر والے آئے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنے پسندیدہ گورنر بنا لو، میں ان کے نام پہ فوراً تقرری کا خط دے دوں گا اور اس کی معزولی کا حکم نامہ دے دوں گا تاکہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب تمام مصر کے لوگوں نے مدینہ منورہ پہ نظر دوڑائی تو ان کو ایک شخصیت ملی جن کا نام حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے جن کا نام محمد ہے۔ کہا یہ ہمارے گورنر ہوں گے، یہ اچھے باپ کے بیٹے ہیں، یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اچھے انداز سے عدل و انصاف کریں گے، ہم ان کو اپنا گورنر مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خط لکھا اور ان کے تقرری کا خط لکھا، اور وہ جو پہلے سے وہاں کا گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرح، ان کے نام پہ آپ نے معزولی کا خط لکھا۔ کہا یہ خط لے جا کر کے ان کو دو اور وہاں سے ہٹا اور تم خلیفہ، تم وہاں کا گورنر مقرر ہو جاؤ۔ یہ 700 مصری لوگ اور حضرت محمد بن ابو بکر اور چند انصار اور مہاجر صحابہ کو لے کر کے حضرت محمد بن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے ان تمام پورے لوگوں کے ساتھ اب مصر کی جانب روانہ ہے۔ مدینہ شریف سے 3 منزل دوری پہ گئے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب سے ایک گھوڑ سوار ایک حبشی غلام ہے جو اپنی سانڈنی پہ سوار ہو کر کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ سارے قافلے والوں نے دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ یار کچھ تو بھی معاملہ خراب ہے۔ ان کو پکڑنے کے لیے کہا گیا، فوراً ان کو پکڑ کے لائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں۔ کس کا غلام ہو؟ کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ سازش دیکھیں، سیاست دیکھیں۔ اب اس کے بعد کہا کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا عثمان غنی کا خط ہے میرے پاس جو وہاں کے گورنر کے نام پہ ہے، میں وہ خط لے کے جا رہا ہوں۔ ان کی سرائے جو مشکیزہ جس میں پانی رکھا جاتا ہے وہ خالی تھا، جب اس کو کھولا گیا وہ خط اس میں سے نکلا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ خط امیر المؤمنین عثمان غنی کی جانب سے مصر کے گورنر عبداللہ بن سرح کے نام، اور اس میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہی محمد بن ابو بکر تمہارے پاس آئے، آتے ہی اور فلاں فلاں تمہارے پاس آئے، آتے ہی ان کو قتل کر دینا اور اپنے منصب پر قائم رہنا، اس سے مت اترنا۔
یہ خط وہاں کے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب بنتا ہے۔ یہ خط جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے پڑھا، سارے لوگوں نے سنا، سب نے کہا کہ اب ہم مصر نہیں جائیں گے، واپس مدینہ پلٹے، مدینہ طیبہ آئے، اور آنے کے بعد حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو اور دیگر جو صحابہ تھے، ان تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے یہ خط پڑھا اور پڑھ کے سنایا کہ دیکھے یہ کیا معاملہ ہے، ادھر سے تو ہم کو وہاں کے گورنر بنایا جا رہا ہے اور ادھر سے خط بھیجا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہی ان کو قتل کر دینا، فلا فلا آئیں گے ان کو قتل کر دینا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب یہ سارے لوگ پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، 700 مصری لوگ ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین کے پاس جائیے اور یہ ساری چیزوں کی تحقیق کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ خط لیتے ہیں، اس حبشی غلام کو لیتے ہیں، جس اونٹنی پہ جا رہا تھا وہ اونٹنی لیتے ہیں اور سیدھے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے چند سوالات کیے، فرماتے ہیں یہ غلام کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا غلام میرا ہے۔ کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ کہا اچھا اونٹنی آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، تو ایک بات بتائیے یہ خط کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ خط نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے لکھنے کا کسی کو حکم دیا ہے۔ کہا اس خط کے اوپر جو مہر لگی ہے، سکہ لگا ہوا، یہ سکہ کس کا ہے؟ آپ نے جب سکہ دیکھا، مہر دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ مہر تو میری ہی ہے۔ کہا عجیب بات ہے، مہر آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، خط آپ کا ہے اور یہ اونٹنی آپ کی ہے، پھر یہ خط کس نے لکھا اور کون لکھا؟ دوسری بار حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم لے کر کے کہا کہ اے علی سنو، اللہ کی قسم ہے، غلام میرا ضرور ہے، اونٹنی میری ضرور ہے، اس پر مہر میری ضرور ہے، لیکن یہ خط کس نے لکھا اور کیوں لکھا، مہر کس نے لگائی، اس پر مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب آپ نے برات کا اظہار قسم کے ذریعے سے فرمایا، حضرت علی اور دیگر صحابہ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی سازش ہے، یہ کام حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کو پتا چل گیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آپ کا جو منشی تھا، آج کی زبان میں آپ پیے کہہ دے، وہ جو منشی جو لکھنے والا ہوتا ہے، جو پیے ہوتا ہے، وہ مروان نام کا انسان تھا جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، بڑا مکار تھا، بڑا مکار تھا۔ اس نے یہ خط لکھا تھا اور اسی تحریر کی طرح جیسے حضرت عثمان غنی لکھا کرتے تھے، اور مہر منشی کے پاس رہتی ہے، پی اے کے پاس رہتی ہے، وہ مہر اس پہ لگا دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ مروان کی چال ہے۔ اب مروان حضرت عثمان غنی کے دربار میں ہے۔ اب سارے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ عثمان غنی یہ آپ تو برات ظاہر کر دیے، آپ نے قسم کھایا، ہمیں یقین ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کیے ہیں، لیکن یہ مروان نے کیا ہے، اب مروان کو ہمارے حوالے کر دے۔ اگر حوالے کر دیتے پورا فتنہ فساد ختم ہو جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، آپ خلافت پہ فائز تھے، آپ کا ذہن جو کام کرتا، آپ جس انداز سے شریعت کے مطابق عدل و انصاف کرتے، وہ آپ غور و فکر کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ اگر مروان کو میں ان کو دے دیتا ہوں تو یہ لوگ اس وقت جلال میں ہیں، غیظ و غضب کے عالم میں کہیں مار نہ ڈالے، اگر وہ قتل ہو گیا تو وہ بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں جتنے بھی گورنر ہیں، اکثر گورنر بنی امیہ سے میں نے بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں مسلمانوں میں بہت بڑی جنگ بن جائے اور بہت خون خرابہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اس حکمت کی بنیاد پہ آپ نے مروان کو ان کے قبضے میں نہیں دیا اور فرمایا کہ مروان کو میں تمہارے قبضے میں نہیں دوں گا۔ بس یہ اعلان سننا تھا، وہ 700 مصری لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، باقی سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی انہی لوگوں میں شامل رہے، مصریوں میں۔ صاحب اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ یہ محاصرہ مورخین فرماتے ہیں 40 دن تک رہا۔ اس بیچ میں آپ کے گھر تک یعنی حضرت عثمان غنی کے گھر تک پینے کا پانی بھی آنا بند کر دیا گیا تھا۔ ایک بار آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، چھت پہ آ کر کے آپ نے اعلان کیا تھا، کیا تم میں علی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سعد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر نہیں ہے تو علی کو کوئی خبر کر دینا کہ عثمان کو پانی کی پینے کی حاجت ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا، آپ نے چند غلاموں کے ذریعے سے پانی کے مشقے سے حضرت عثمان غنی کے دربار میں بھیجے، اور جب پانی کو پہنچنے نہیں دے رہا تھا یہ لوگ، حضرت علی سمجھ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کو قتل کر دے، شہید کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن و حسین کو ننگی تلوار دیے، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس گھر میں
ہے उस घर के मेन दरवाजे पे ये नंगी तलवार लेकर के खड़े रहना। खबरदार कोई भी मुहासरा किए हुए जितने भी मिस्री है, खबरदार नापाक इरादे से अगर अंदर जाए तो मौला तो हजरत उस्मान गनी के बाद तो ये बाद में पहुंचेगा, शहजादों इनकी गर्दन पहले ही उड़ा देना। ये ड्यूटी हजरत इमाम हसन और हुसैन की हजरत अली ने लगाई है, दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत जुबैर हजरत तलहा ने भी अपने बेटों को लाके खड़े कर दिए। 40 दिन तक जब ये लोग अंदर ना जा पाए, आखिर में इन्होंने क्या किया था मालूम है? पीछे के दूसरे मकान पे हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हैं और 2 मिस्री शख्स, याद रखना ये तीनों मिल करके तीसरे के मकान की छत पे जाते हैं, वहां से हजरत उस्मान गनी के मकान की छत पे आते हैं और पीछे के दरवाजे से जहां हजरत उस्मान गनी आराम फरमाते वहां पे पहुंचा। उस वक्त वहां कोई नहीं अलावा आपकी बीवी हजरत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा कोई और हजरत उस्मान गनी के पास नहीं था। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर यानी हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे वो भी गैसो गजब के आलम में थे, क्योंकि इनको जो खत था वो खत का गुस्सा था कि मुझे इधर से आप गवर्नर बना रहे हैं, उधर से मेरे मारने की साजिश कर रहे हैं। ये भी गैसो गजब के आलम में थे। हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचे और गजब के आलम में हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर ने आपने उनकी दाढ़ियां पकड़ ली। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ए मोहम्मद बिन अबी बकर क्या कर रहे हो? तेरे बाप होते और ये मंजर देखता तो फिर आज तेरी खैरियत ना होती। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर फरमाते हैं, मुझे हया आई, शर्म आई कि मैं क्या कर रहा हूं अमीरुल मोमिनीन के साथ, हजरत उस्मान गनी के साथ। वो फरमाते हैं, मैंने दाढ़ियों को छोड़ा और वहां से निकला। मैं निकलने ही वाला था कि वो दोनों जो मेरे साथ आया था अंदर आया और आते ही बेदर्दी के साथ उन्होंने हजरत उस्मान गनी की शहादत कर दी, शहादत कर दी। आपकी बीवी फरमाती है कि मैं बहुत शोर करी, बहुत चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं गई। क्यों? इसलिए कि बाहर जो वो मिस्री और बलवाई लोग थे वो बहुत शोर गुल कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। एक रिवायत में आता है कि जब आपको शहीद किया गया था आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और जब आपके ऊपर वार किया गया खून के चंद कतरे कुरान के औराक पे भी गिरे हैं। याद रखना मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत के बाद अब आपकी बीवी छत पे आकर के ऐलान करती है, लोगों सुनो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए हैं। इन्हें किसी ने जामे शहादत पिला दिया है, ये जामे शहादत नोश कर चुके हैं। बस ये ऐलान जो ही मदीने में गूंजता है सारे लोग परेशान होते हैं। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत मौलाए कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम और दीगर जितने भी सहाबा थे सब गमों से निढाल हजरत अली मारे गजब की जब अपने दोनों शहजादों के करीब आते हैं, उलमा फरमाते हैं कि हजरत अली ने हजरत इमाम हसन को एक तमाचा मारा और हजरत इमाम हुसैन को अपने घूसा मारते हैं। फरमाते हैं, मैं तुम्हें नंगी तलवारें दे करके क्यों दरवाजे पे रखा था? आखिर ये कातिल अंदर कैसे घुसे? अगर ये घुस रहा था तो तेरी तलवार कहां गई थी? तूने उनकी गर्दन क्यों नहीं उड़ा दिया? ऐ लोगों, यहां से पता चलता है कुछ लोग हजरत अली को बड़े मर्तबे पे ले जाकर के रख देते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर को नीचे, फिर बाद में के बाद दिगारे लाते हैं। कसम खुदा की, मौलाए कायनात इन दोनों शहजादों की ड्यूटी हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए लगा करके ये बता दिए कि पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर है, दूसरे नंबर पे हजरत फारूक आजम है, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान गनी है और चौथे नंबर पे मेरा नंबर है। इसलिए ये तरतीब आप गलत ना करें, इसी तरतीब के एतबार से अपना एतकाद रखें। बहरहाल हजरत उस्मान गनी की शहादत होती है। शहादत के बाद पूरे मदीने में गमों से निढाल लोग सारे सहाबा परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या हो गया। लेकिन होना वही था जो अल्लाह के रसूल ने उहुद पहाड़ी पे खड़े होकर के आपने शहादत की बशारत दी थी कि ए उहुद पहाड़, तेरे ऊपर एक नबी है, ये सिद्दीक है और 2 शहीद है। इस तरह से सरकार का ये कौल सच्चा साबित होता हुआ हजरत उस्मान गनी जामे शहादत पी लेते हैं। शहादत के बाद मालूम है उस आपकी उम्र शरीफ 82 साल या बाज़ उलमा ने 85 साल लिखा है और 12 साल मसनद खिलाफत में आप कायम रहे। 35 हिजरी को आपका विसाल हुआ, आप जामे शहादत नोश फरमाए और 18 जिलहिज्जा को आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं। इस तरह से
آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر نے پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ مدفن ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان ہو یا صحابہ کرام ہو، ہر ایک کی شان میں ہمارا عقیدہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے اللہ بہتر سے بہتر عقیدہ ہم سبوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر